اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمی بادشاہوں کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، یعنی وہ خط اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، یعنی کسی نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم کام میں صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ عجمی بادشاہ اس وقت تک کسی کے خط کو قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر وہ ایسی انگوٹھی تیار کی گئی جس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمی بادشاہوں کو خط لکھے اور خط لکھنے کے بعد نیچے مہر لگائی۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب الی کسری و قیصر و النجاشی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر، کسری اور نجاشی کو یہ خط لکھے تھے، اسلام کی دعوت دی تھی۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ فارس کے بادشاہ کو کسری کہا جاتا تھا، اور روم کے بادشاہ کو قیصر، اور حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا نجاشی۔ تو جو فارس کا بادشاہ اس وقت تھا قیصر، کسری، اس کا نام تھا پرویز، وہ بھی کافر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، خط لکھا، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر گئے، تو اس نے بڑی بے ادبی کی۔ جب وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تک پہنچا تو اس نے وہ خط پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو صحابی لے کر گئے تھے ان کی بھی بے ادبی کی۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی خبر ملی کہ اس نے تو خط کی بڑی بے ادبی کی ہے، اور جو لے کر جانے والے صحابی تھے ان کی بھی بے ادبی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ یا اللہ جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ قیصر کسری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور یہ جو خود پرویز بادشاہ تھا اس کو اس کے اپنے بیٹے نے ہی قتل کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کا پھر ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔